حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب اور غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندوں کی اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے جہاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کی شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے میخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں ان کا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال ایک مرتبہ آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیا گیا تھا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ بس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوائی تھی۔ اہل رس اس کنویں سے پانی پیتا، اپنے مویشیوں کو سراب کرتا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کہتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا اور بادشاہ کے اس مردے جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس جسم میں غلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اسی کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ قوم کے لوگ کئی دن تک پیاس سے بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاش کو کھا لیا اور اس طرح اہل رس کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایک وحشتناک بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ مفسرین عنقا کو صرف ایک افسانی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوگوں، کہانیوں اور کلچروں میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بنو کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی فنکاریاں آج بھی مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا جس نے سال میں ایک دفعہ بنو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت نے عنقا سے ملتے جلتے ایک پرندہ گروڈا کا ذکر ملتا ہے جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو میتھولوجی میں گروڈا کو پرندوں کا راجا کہا جاتا ہے جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح ہوتے ہیں۔ وہیں چینی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسے پرندہ کوہان ہے جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی۔ اسی طرح یہودی
صحیفوں میں زید نامی ایک پرندہ کا ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والا جانداروں میں سے ایک تھا اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا۔ اور رومن میتھولوجی میں گریفن نامی ایک عظیم مخلوق کا ذکر موجود ہے جس کا جسم شیر اور سر پرندے کی طرح ہے، جسے کنگ آف بیسٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ گریفن شمالی پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانی کے مطابق کہا کرتے ہیں کہ گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک مشہور مت کے مطابق جب اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس طویل سفر کے دوران اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دن کے ایک سفر پر بھی روانہ ہوئے تھے۔ اتنے سارے تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیاں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسے مخلوق قدیم زمانے میں واقعیت موجود رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں تہذیبی کسی بات پر یقین کر پاتے ہیں جب ہم اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے، یہاں تک کہ ڈائناسور کے وجود کو بھی ہم نے انسانوں نے تب مانا جب ہم اس کے واقعات ملے۔ لہٰذا ممکن ہو کہ مستقبل میں ہمیں ایسے واقعات یا فوسل مل جائے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ عنقا کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔